ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا رحمۃ للعالمین اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد بقدر حسنہ و جمالہ و فضلہ و کمالہ و جودہ و نوالہ و صحبہ و آلہ و بارک وسلم۔ اللہ جل جلالہ کی حمد و ثناء کے بعد درود لامحدود نبی اکرم شفیع مکرم رسول محتشم تاجدار عرب و عجم شہنشاہ لامکاں سید الانس والجاں تاجدار انبیاء حبیب کبریاء شب اسرا کے دولہا مالک ہر دو سرا جناب احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ہدیہ درود پیش کرنے کے بعد نہایت ہی واجب الاحترام بزرگوں بھائیوں، تو یہ ولیوں کا مہینہ ہے، ولیوں کا عرس ہے، ولیوں کا یوم وصال ہے۔ تو اسی نسبت سے جو موضوع میں آپ کے سامنے لے کے آیا ہوں وہ یہ ہے زندگی اور موت کی حقیقت۔ مختلف لوگوں نے مختلف تعریفیں کی ہیں، ہماری کم عقلی کم علمی ہے کہ ہم نے موت کو اپنی ہی کوئی تعریف دے رکھی ہے۔ ہم سمجھتے ہیں جو سانس لیتا ہے وہ زندہ ہے، جو نہیں لیتا وہ مردہ ہے۔ یہ زندگی اور موت کی تعریف نہیں ہے۔ ہم سمجھتے ہیں خون رگوں میں دوڑتا ہو تو زندگی ہے، خون جم جائے نبض رک جائے موت ہے۔ تو زندگی اور موت کی یہ تعریف نہیں ہے۔ ہم سمجھتے ہیں روح ہو تو زندہ ہے، روح نکل جائے تو مردہ ہے۔ تو زندگی اور موت کی یہ تعریف بھی نہیں ہے۔ ہم سمجھتے ہیں ماں کے پیٹ سے دنیا میں آئے تو زندہ تھے، قبر میں گئے تو مردہ ہو گئے۔ تو زندگی اور موت کی یہ تعریف بھی نہیں، یہ یاد رکھیے گا۔ لوگوں نے عجب قسم کے معاملات پیدا کر لیے اور موت کو پتہ نہیں کیا بلا سمجھ لیا، اور یہی وجہ ہے کہ ہم نے موت کی حقیقت کو ہی نہیں جانا، اس لیے ہمیں عرس کے فضائل کا پتہ ہی نہیں ہے۔ عرس کیا ہوتا ہے، یوم وصال کیا ہوتا ہے، تو ہمیں اس کی فضیلتوں کا علم ہی نہیں ہے، کیونکہ ہمیں موت کی حقیقت کا پتہ نہیں ہے۔ موت کیا شے ہے، موت کیا چیز ہے، زندگی کیا چیز ہے۔ اللہ رب العزت قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے، سورہ آل عمران ہے، آیت نمبر 185۔ رب کائنات فرماتا ہے کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے، ہر نفس نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ اللہ نے موت کو ذائقے کا نام دیا ہے۔ اللہ نے موت کو کہا یہ موت ذائقہ ہے۔ اب ہم سب جانتے ہیں ذائقے کی حقیقت کتنی ہوتی ہے۔ آپ کوئی بھی کھانا کھائیں، کوئی مشروب پئیں، کوئی بھی چیز کھائیں، تو اس کا جو ذائقہ آپ کی زبان میں محسوس ہوتا ہے، جب وہ چیز حلق سے نیچے اتر گئی ذائقہ ختم۔ اور اگر بالفرض کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں ذائقہ دیر تک ہو تو آپ ایک کلی کر لیتے ہیں، ذائقہ ختم ہو جاتا۔ تو ذائقے کی حقیقت تو بھائی صاحب اتنی سی ہے، ذائقہ وہ ہوتا ہے جو ایک لمحے کے لیے آئے پھر ختم، ذائقے کا اپنا وجود نہیں ہوتا۔ آپ نے شربت پیا، شربت کا وجود ہے، لیکن اس میں سے جو ذائقہ آپ کی زبان نے محسوس کیا اس ذائقے کا کوئی وجود، یہ ایک محسوس کرنے والی چیز ہے، صرف مادی اعتبار سے اس کا کوئی اپنا جسم اور وجود نہیں۔ تو ذائقہ تھوڑی دیر کے لیے ہوتا ہے، بعد میں ختم ہو جاتا۔ تو اگر موت بندے کو مٹانے کے لیے آتی ہوتی تو اللہ موت کو ذائقہ نہ کہتا۔ اس نے کہا موت کا ذائقہ چکھنا ہے،
ہر نفس کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے. تو ذائقہ تو وہ ہوتا ہے جو ایک لمحے کے لیے ہو پھر ختم. اس کا مطلب ہے موت بھی ایک ذائقہ ہے, بندے کو مٹانے کے لیے نہیں آتی. بولیے, بندے کو مٹانے کے لیے نہیں آتی. میں چند آیات اور احادیث پیش کر کے آپ سے سوال کرتا ہوں, زندگی کیا ہوتی ہے, موت کیا ہوتی ہے. پھر آخر میں انشاءاللہ اس کا جواب دوں گا کہ زندگی کی تعریف کیا ہے, موت کی تعریف کیا ہے. اگر ہم کہیں کہ جسم اور روح ملے تو زندگی ہے, روح جدا ہو جائے تو موت ہے. اگر ہم نے یہ سمجھ لیا ہے تو یہ غلط ہے, یہ مغالطہ ہے. کیوں؟ اس لیے کہ فرشتوں کی نہ روح ہوتی ہے نہ جسم ہوتا ہے. تو فرشتے زندہ مخلوق ہے کہ مردہ مخلوق ہے؟ زندہ. فرشتے زندہ ہیں, ان کی روح اور جسم وہ نور کی تخلیق ہے. اگر آپ کہیں کہ جسم کا ہونا یہ زندگی ہے تو جنات کا جسم نہیں ہوتا, وہ زندہ ہے. اگر آپ کہیں کہ سانسوں کا چلنا زندگی ہے تو کائنات کی کوئی تر چیز سانس نہیں لیتی. پانی سانس نہیں لیتا, اور یہ درخت پیڑ پودے یہ سانس نہیں لیتے, اس کے باوجود یہ زندہ ہے. اس کے باوجود یہ زندہ ہے. تو سانس کا ہونا بھی زندگی کی دلیل نہیں. آپ کہیں نبض چل رہی ہو, خون کی روانی چلے تو بندہ زندہ ہوتا ہے. تو میرے بھائی, اللہ کے ناموں میں سے ایک نام حیٌ بھی ہے. اللہ حی ہے, حی کا مطلب زندہ. تو اللہ تو نبضوں سے بھی پاک ہے, اللہ تو وجود سے بھی پاک ہے, اللہ تو جسم سے بھی پاک, وہ روح سے بھی پاک. تو پھر اللہ کا زندہ ہونا کیسے مانو گے؟ تو معلوم ہوا زندگی اور موت کسی اور ہی شے کا نام ہے. نہ تو نبض کا چلنا زندگی ہے, نہ سانس کا چلنا زندگی ہے, نہ روح کا ہونا زندگی ہے, نہ حرکت کا ہونا زندگی ہے, نہ جسم میں گرمی کا ہونا زندگی ہے. یہ ساری چیزیں صرف اس دنیا کے عارضے ہیں. اس دنیا کے, تھوڑی علمی گفتگو ہے, اگر آپ توجہ کریں گے تو انشاءاللہ آپ کو آسان لگ جائے گی. پریشان نہیں ہونا, مشکل نہیں, آسان والی گفتگو ہے. جس طرح تقریر کرنے کا ایک انداز ہوتا ہے, اس طرح تقریر سننے کا بھی ایک انداز ہوتا ہے. اللہ کرے مجھے کرنی آ جائے, آپ کو سننی آ جائے. تھوڑا ذوق بیدار رکھا کریں, توجہ سے سنیں بات کو. یہ بڑی خوبصورت تحقیق میں آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں. زندگی اور موت کس چیز کا نام ہے؟ نہ روح کا ہونا زندگی کی دلالت علامت. دیکھیں نا, ہم سمجھتے ہیں بچہ پیدا ہوا تو زندگی ملی, روح نکلی تو موت آ گئی. تو میرے بھائی, بچہ دنیا میں آنے سے پہلے بھی زندہ ہوتا ہے. ماں کے پیٹ کی جو زندگی ہے وہ بچے میں روح ہوتی ہے. مجھے بتائیں, اگر بچہ ماں کے پیٹ میں ہی فوت ہو جائے, دم توڑ جائے, وہ پیدا ہو سکتا ہے؟ اس کا آپریشن کر کے اس کو نکالا جاتا. پیٹ میں فوت ہو جائے, مردہ بن جائے, تو وہ پیدا نہیں ہو سکتا. اس کا مطلب ہے پیدا ہونے سے پہلے بھی زندگی کا ہونا ضروری ہے. پیدا ہونے کے لیے پیدا ہونے سے پہلے بھی زندگی کا ہونا, اس کا مطلب یہ ہوا نا کہ ولادت یہ زندگی کا آغاز نہیں ہے. پیدا ہونا زندگی کا آغاز بولیے, زندگی کا آغاز نہیں ہے, اس سے پہلے بھی زندہ تھا. اور پھر ماں کے پیٹ میں جب قرار پکڑا نطفے نے, وہ بھی زندگی کی آغاز نہیں ہے, اس سے پہلے عالم روا میں زندہ تھا. اگر ہم وہاں زندہ نہیں تھے تو پھر رب نے وہ جو الست بربکم کا وعدہ کن سے لیا تھا؟ وہ مردوں سے وعدہ نہیں تھا, وہ زندوں سے تھا. تو اس وقت عالم ارواح میں ہم زندہ تھے, اس وقت رب نے ہم سے وعدہ لیا. تو موت کیا چیز ہے؟ ایک مسئلے میں سارے سوالوں کے جواب عرض کر رہا ہوں. موت صرف ایک دروازے کا نام ہے. موت ایک دروازے کا نام ہے. جب بندہ اس دروازے سے گزرتا ہے تو اس دنیا کے دور کو چھوڑ کر آخرت کے دور میں شروع ہو جاتا. صرف یہ تعریف ہے. موت ایک دروازے کا نام ہے. جو بندہ اس دروازے سے گزرتا ہے, یا موت ایک ذائقے کا نام ہے, جب اس ذائقے کو چکھتا ہے, یا موت ایک رستے کا نام ہے, جب اس رستے سے گزرتا ہے تو اگلی منزل پہ پہنچ جاتا. اسی لیے اسے وصال کہتے ہیں.
انتقال کہتے ہیں، وفات کہتے ہیں اور عرس کہتے ہیں۔ تو زندگی اور موت روح کے چلنے، نبض کے چلنے، سانس کے چلنے کا نام یہ کوئی اور شے ہے۔ آئیے میں آپ کو قرآن پاک سے چند دلائل دے کر پھر آخر میں بتاؤں گا موت اور زندگی کس چیز کا نام ہے۔ ہم نے غلط تصور بنا لیا کہ زندگی کیا ہے، موت کیا۔ ہم زندہ اسے کہتے ہیں جس کی سانس چلتی ہو، جس کی نبض گرم ہو، جسم میں حرکت ہو، جو کلام کر سکتا ہو، بول سکتا ہو، سن سکتا ہو، دیکھ سکتا ہو، چل سکتا ہو، پکڑ سکتا ہو، ہم کہتے ہیں یہ زندہ ہے۔ تو آئیے میں قرآن پڑھتا ہوں، سورہ نمل آیت نمبر 80۔ ابو لہب چلتا بھی تھا، کھاتا بھی تھا، پیتا بھی تھا۔ ابو جہل چلتا کھاتا پیتا، حرکت بھی تھی، روح بھی تھی، سانس بھی تھی، بولنے سننے دیکھنے کی طاقت بھی تھی۔ میرے نبی نے تبلیغ فرمائی، انہوں نے انکار کیا۔ حضور نے اصرار کیا، انہوں نے انکار کیا۔ جب حضور کی بے چینی بڑھی، اللہ نے سورہ نمل میں فرمایا انک لا تسمع الموتیٰ، سونیا یہ سارے مردے ہیں، آپ کی نہیں سنیں گے، یہ سارے مردے ہیں، آپ کی۔ اس کا مطلب ہے یہ زندگی اس چیز کا نام نہیں ہے، روح کا چلنا، کیونکہ ان میں چلتی تھی، وہ کھاتے پیتے بولتے تھے، سارے کام معاملات زندوں والے کرتے تھے۔ اس کے باوجود قرآن نے ان کو مردہ کہا۔ مجھے بولیے، ساری کائنات کے ڈاکٹر، حکیم، طبیب جھوٹ بول سکتے ہیں، رب کے قرآن میں ایک نقطہ بھی جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ تو یہ قرآن سے میں نے آپ کو پڑھ کے بتایا، جو چلنے پھرنے والے ہیں انہیں قرآن مردہ کہتا، انہیں قرآن مردہ کہتا۔ آگے ارشاد فرمایا، اچھا موت کو اللہ نے پیدا کیوں کیا؟ اگر موت مارنے کے لیے ہو، انسان کو فنا کرنے کے لیے ہو، تو اللہ قرآن میں کبھی نہ کہتا الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ اس نے موت پیدا کی اور زندگی پیدا کی تاکہ آزمائش کرے تم میں سے کون اچھے عمل کرتا۔ سورہ ملک کی دوسری آیت، پہلی آیت فرمایا ہم نے زندگی اور موت پیدا کی تاکہ تمہاری آزمائش کریں کون اچھے عمل کرتا ہے۔ مجھے بتائیے گا، عمل زندے کرتے ہیں کہ مردے کرتے ہیں؟ جو زندہ ہوتا ہے وہ عمل کرتا۔ تو اللہ کو چاہیے تھا نا قرآن میں یہ حکم آتا کہ ہم نے زندگی کو اس لیے بنایا کہ عمل کی آزمائش کریں، موت کا ذکر ساتھ نہ کیا جاتا، کیونکہ موت کے بعد تو عمل ہوتا ہی کوئی نہیں ہے۔ بات سمجھ آ رہی ہے آپ کو؟ موت کے بعد عمل ممکن ہی نہیں، عمل ہوتا ہے زندگی میں۔ تو چاہیے تھا کہ صرف زندگی کے ساتھ آزمائش کا ذکر کیا جاتا، لیکن اللہ نے موت کا ذکر بھی فرمایا، موت بھی تمہاری آزمائش کے لیے بنائی ہے۔ مطلب یہ ہے میرے بندو، موت میں نے اس لیے نہیں بنائی تمہارا خاتمہ کر دے، موت میں نے اس لیے نہیں بنائی تمہیں فنا کر دے، موت میں نے اس لیے نہیں بنائی تمہیں مٹی میں ملا دے، تمہیں ختم کر دے، بلکہ موت اس لیے بنائی ہے میں دیکھوں کس کی زندگی کی راتیں میری یاد میں گزرتی ہیں، کون اپنا جینا مرنا اللہ کے لیے کر لیتا، میں اس لیے اس موت اور زندگی کو پیدا کر رہا ہوں۔ اچھا پھر اگلی آیت سنیے، سورہ نحل ہے آیت نمبر 97، فرمایا من عمل صالحا من ذکر او انثی وهو مؤمن فلنحیینہ حیاتا طیبہ۔ جو بندہ اچھے عمل کرے، مرد ہو چاہے عورت، ایمان کی حالت میں نیک عمل کرے، اللہ فرماتا ہے میں انہیں پاکیزہ زندگی عطا فرماؤں گا۔ بولیے یہ جو زندگی ہمیں ملی یہ زندگی نہیں ہے؟ زندگی ہے۔ تو پھر یہ کون سی زندگی کی بات ہو رہی ہے کہ اللہ فرماتا ہے نیک عمل میں زندگی تو گزار، میں تجھے پاکیزہ زندگی عطا فرماؤں گا۔ تو آئیے حضرت علامہ محمود آلوسی نے تفسیر روح البیان میں اسی آیت کی تفسیر میں لکھتے ہیں، فرمایا والمراد بالحیات الطیبۃ الحیات التي تكون في الجنة اذا هناك حیاتا بلا موت وغنیا بلا فقر وصحة بلا سقم وملک بلا ہلک وسعادۃ بلا شقاوۃ۔ حضرت محمود آلوسی فرماتے ہیں اس زندگی سے مراد وہ جنتیوں والی زندگی ہے۔ جنتیوں والی زندگی کا مطلب یہ نہیں کہ جنت میں زندگی ملے، جنت سے پہلے کی زندگی کا ذکر ہے۔ فرمایا اس سے مراد وہ جنتیوں والی زندگی ہے جس میں صحت ہوتی ہے، بیماری نہیں ہوتی، خوشبختی ہوتی ہے، بدبختی نہیں ہوتی، اور جس میں اللہ کی رحمتیں ہی رحمتیں ہوتی ہیں، اس کا کوئی عذاب نہیں ہوتا۔ تو وہ زندگی اللہ بندے کو عطا فرماتا۔
وہ کون سی زندگی ہے؟ وہ اس زندگی کے بعد والی اور جنت سے پہلے والی، جنت سے پہلے والی۔ آئیے اس بات پر تو سب کا اتفاق ہے نا، جنت میں موت نہیں ہے۔ بولیے جنت میں، سارے بولیے اس بات پر عقیدہ پکا ہے، جنت میں موت نہیں ہے، جنت میں موت دوبارہ یقین سے بولیے، جنت میں موت نہیں ہے۔ اور اگر مومن کی قبر ہی جنت ہو جائے تو پھر وہاں موت کہاں کی، وہاں موت کہاں سے آئے گی؟ آؤ میں حدیث پڑھ کے سناتا ہوں۔ حضرت امام ترمذی نے اپنی جامع ترمذی میں روایت کیا، فرماتے ہیں نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا انما القبر روضۃ من ریاض الجنۃ او حفرۃ من حفر النار۔ فرمایا جب مومن بندہ رب کی فرما برداری میں زندگی گزار کر اس دنیا سے پردہ کرتا ہے، اس کی قبر کو اللہ جنت بنا دیا کرتا۔ تو بھائی مومن کی قبر بنتی ہے جنت، اور جنت میں موت کوئی نہیں، جنت میں فنا کوئی نہیں، جنت میں مٹنا کوئی نہیں، جنت میں مٹی میں ملنا کوئی نہیں، تو قبر ہوئی جنت، اور جنت میں یہ سب کچھ ہے ہی کوئی نہیں۔ تو اس کا مطلب ہے موت کسی اور شے کا نام ہے اور زندگی کسی اور شے کا نام ہے۔ علامہ اقبال کی روح تڑپی، وہ کہتا ہے موت کو سمجھا ہے غافل اختتام زندگی، موت کو سمجھا ہے غافل اختتام زندگی، کہتا ہے یہ شام زندگی صبح دوام زندگی، ایک زندگی کی شام ہو رہی ہے، اگلی زندگی کی صبح ہو رہی ہے۔ یہ ہے موت۔ موت میں نے کہا ایک دروازہ ہے، گزرو باہر رہو تو یہ جہان، گزر جاؤ تو وہ جہان۔ اس کو یوں سادہ مثال میں سمجھیے، جس طرح بچہ ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے تو جب وہ اس دنیا میں آتا ہے نا تو وہ روتا ہے، چیختا چلاتا آتا۔ کیوں؟ صوفیاء فرماتے ہیں اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ اس نے 9 مہینے ایک دنیا میں گزارے ہوتے ہیں، تو وہ اسی ماں کے پیٹ کو اپنی کل کائنات اور ساری دنیا سمجھتا ہے، کیونکہ اس میں اسے رزق دیا جاتا ہے، اس میں اسے سانس دیا جاتا ہے، اس میں سارا آکسیجن پہنچائی جاتی ہے، تو وہ سمجھتا ہے یہی زندگی، یہی کل کائنات ہے۔ لیکن جب وہ دنیا چھوڑ کے اگلی دنیا میں آنے لگتا ہے تو وہ اس بات پہ روتا ہے کہ میری دنیا چھوٹ رہی ہے، میں اپنی دنیا چھوڑ رہا ہوں۔ لیکن صوفیاء فرماتے ہیں جب وہ اس دنیا میں آتا ہے اور اس دنیا کی روشنی دیکھتا ہے، اس دنیا کے کمال دیکھتا ہے، اس دنیا میں رب کے جتنے فضل اور رزق ہے وہ دیکھتا ہے، آہستہ آہستہ پھر اس کے ذہن میں وہ چیز راسخ ہو جاتی ہے۔ اب وہ اس دنیا سے پیار کرتا ہے۔ اگر اس سے کہا جائے اے بندہ خدا تو واپس جا اپنی اسی کائنات میں جہاں سے آیا ہے، وہ جانا پسند کرے گا؟ وہ دوبارہ کہے گا کہ مجھے وہاں اللہ بھیج دے؟ نہیں، اس لیے کہ اب اس نے اس دنیا کی روشنی دیکھی ہوئی ہے، اس دنیا کی رنگینیاں دیکھی ہوئی ہیں۔ صوفیاء فرماتے ہیں بالکل اسی طرح جب بندہ اس دنیا میں سانس لیتا ہے وہ اپنی کل کائنات اسی جہان کو سمجھ لیتا ہے۔ جب موت کے دروازے سے گزر کر وہ قبر میں اترتا ہے، جب قبر میں چہرہ ودعا دیکھتا ہے، جب قبر میں رب کے جلوے دیکھتا ہے، جب قبر میں دنیا سے جنت تک سارے پردے ہٹا دیے جاتے ہیں، جب کل کائنات کے مالک کے جلووں کے نظارے کر لیتا ہے، اب وہ کہتا ہے میں تو قید میں تھا، اصل زندگی تو اسی کا نام ہے، اصل جینا تو ہمارا یہ ہے۔ اب اس سے کہو پلٹ کے دنیا میں آئے گا؟ وہ کہے گا نہیں، میں تو انہی جلووں میں خوش ہوں۔ تو اس کا مطلب ہے موت مٹانے کے لیے نہیں آتی۔ بولیے موت مٹانے کے لیے نہیں آتی۔ اگلا جملہ سنیے، خالق کائنات جل وعلا نے ارشاد فرمایا، سورہ نحل ہے آیت نمبر 96، خالق کائنات فرماتا ہے ما عندکم ینفد وما عند اللہ باق، جو تمہارے پاس ہے یہ فنا ہونے والا ہے، جو اللہ کے پاس ہے وہ ہمیشہ رہنے والا۔ بولیے جو اللہ کے پاس ہے وہ، سارے بولیے عقیدے سے بولیے، جو اللہ کے پاس ہے وہ، جو اللہ کے پاس ہے وہ ہمیشہ رہنے والا ہے۔ اچھا کیا ہے اللہ کے پاس؟ آؤ سورہ بقرہ آیت نمبر 156، انا للہ و انا الیہ راجعون، فرمایا جب بندہ فوت ہو کے دنیا سے جاتا ہے وہ اپنے رب کے پاس چلا جاتا۔ یہاں آیت میں کہا جو رب کے پاس ہے وہ ہمیشہ رہنے والا، اور اگلی آیت میں فرمایا کہ جو اللہ کے پاس بندہ فوت ہو کے دنیا سے جاتا وہ کہاں جاتا؟ سارے بولیے اللہ کے پاس جاتا ہے نا۔ تو جو اللہ کے پاس ہے وہ ہمیشہ رہنے والا، اور بندہ مر کے جاتا اللہ کے پاس، تو یہ فانی کیسے ہے؟
یہ مٹنے کے لیے کیسے آیا ہے؟ تو انسان کو اللہ نے مٹنے کے لیے نہیں بنایا، فنا ہونے کے لیے۔ یاد رکھیے حدیث قدسی اللہ فرماتا ہے کنت کنزا مخفیا فاحببت ان اعرف فخلقت الخلق، فرمایا میں چھپا خزانہ تھا، پھر میں نے چاہا میری پہچان ہو، میں نے مخلوق پیدا کی۔ اب بولیے مخلوق تو پیدا اس لیے ہوئی ہے رب کی پہچان ہو، رب کی پہچان ہو اس لیے پیدا ہوئی۔ حدیث میں یہ نہیں کہا کہ جب پہچان کر لے گی مخلوق پھر مٹ جائے گی، یہ نہیں فرمایا، فرمایا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اور اگلی آیت میں فرمایا وما عند اللہ باق، جو اللہ کے پاس ہے وہ ہمیشہ رہنے والا۔ بولیے جو اللہ کے پاس ہے وہ ہمیشہ رہنے والا۔ اللہ اکبر۔ حضور علیہ السلام کی حدیث ہے، مسند امام احمد بن حنبل اور سنن الکبریٰ اور مستدرک میں امام حاکم نے روایت کی، فرماتے من احب دنیاہ اضر بآخرتہ، جو اپنی دنیا چاہتا ہے اس کی آخرت کا نقصان ضرور ہوتا ہے، جو دنیا چاہتا ہے اس کی آخرت کا نقصان ضرور ہوتا۔ ومن احب آخرتہ اضر بدنیاہ، فرمایا جو اپنی آخرت بہتر کرنا چاہتا ہے اس کی دنیا کا نقصان ضرور ہوتا، جو دنیا چاہے اس کی آخرت کا نقصان، اور جو آخرت چاہے اس کی دنیا کا نقصان۔ فآثروا ما یبقی علی ما یفنا، فرمایا پھر فانی پر باقی کو فضیلت دو، یعنی یہ دنیا فانی ہے، آخرت، سارے بولیے آخرت باقی ہے، تو جو باقی رہنے والا گھر ہے نا اس کو ترجیح دو۔ اور آخرت ہے کن کے لیے؟ قرآن کہتا ہے والعاقبۃ للمتقین، جو اللہ کے نیک بندے ہیں آخرت ساری ان کے لیے ہے۔ بھائی آخرت باقی رہنے والی، اور وہ ہے کن کے لیے؟ داتا علی حجویری کے لیے، وہ ہے کس کے لیے؟ معین الدین اجمیری کے لیے، وہ ہے کس کے لیے؟ سلطان باہو کے لیے، وہ ہے کس کے لیے؟ حضور کے نوکروں کے لیے۔ تو یہ کیسے ہو سکتا ہے جو ہے وہ باقی، جس کے لیے ہے وہ مٹ جائے؟ یہ کیسے ممکن؟ اگلی آیت سنیے۔ تو میں نے چند باتیں آپ کے سامنے عرض کی کہ زندگی اور موت اس چیز کا نام نہیں جسے ہم نے سمجھ رکھا، چلتا پھرتا ہو تو ہم کہتے ہیں زندہ ہے، اگر قبر میں چلا جائے، فوت ہو جائے، جسم سے روح نکل جائے، کل کائنات کے ڈاکٹر کہیں گے مر گیا، مردہ ہے۔ آئیے میں آپ کو قرآن سے نکال کے دکھاتا ہوں۔ سر کٹ چکا ہے، دھڑ الگ ہو چکا ہے، خون کی روانی رک چکی ہے، جسم کی گرمی ختم ہو چکی ہے، حرکت فنا ہو چکی ہے، سب کچھ ختم ہو گیا جسے ہم زندگی سمجھتے ہیں۔ لیکن قرآن فرماتا ہے وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا، جو راہ خدا میں سب کچھ لٹا کے آ جائے اسے مردہ نہ کہنا، تمہارے رب کا فتویٰ ہے وہ زندہ ہے، تمہارا رب کہتا ہے وہ زندہ ہے۔ بولیے تمہارا رب کہتا ہے وہ زندہ ہے۔ اس کا مطلب ہے زندگی اور موت جس کو ہم سمجھتے ہیں وہ نہیں ہے، زندگی اور موت وہ ہے جسے قرآن کہتا ہے۔ بولیے جسے قرآن کہتا ہے۔ اب میں اگلا سوال کرتا ہوں آپ سے، ایک کافر ہے، ایک مومن ہے، ایک ہی میدان ہے، ایک ہی جنگ ہے، ایک ہی قسم کا ہتھیار ہے دونوں کے ہاتھوں میں، زیرہ اس نے بھی پہنی، زیرہ اس نے بھی پہنی، ڈھال اس نے بھی پکڑی، ڈھال اس نے بھی پکڑی، تلوار اس نے بھی پکڑی، تلوار اس نے بھی پکڑی، سب کچھ ویسا ہی ہے جیسا اس کا ویسا ہی اس کا، ایک ہی میدان ہے، ایک ہی تاریخ ہے، ایک ہی دن ہے اور ایک ہی جنگ ہے۔ اگر مومن کی تلوار سے کافر کٹ جائے تو وہ مردہ، اور کافر کی تلوار سے مومن کٹ جائے یہ زندہ ہو جائے۔ بولو نا محبت سے یار۔ خطاب کرنے کا بھی طریقہ ہوتا ہے، سننے کا بھی ہوتا ہے۔ میں نے کہا اللہ کرے مجھے کرنے کا طریقہ آ جائے، آپ کو سننے کا طریقہ آ جائے۔ ایک ہی میدان، ایک ہی جنگ، ایک ہی ہتھیار، ایک ہی دن، وہ مارے مومن تو وہ مردہ کافر، اور اگر کافر مارے قرآن کہتا ہے یہ زندہ ہو گیا، یہ مومن زندہ ہو گیا، روح اس کی بھی نکلی، روح اس کی بھی نکلی، جسم اس کا بھی بے جان ہوا، جسم اس کا بھی بے جان ہوا۔ عجب بات، یہ مرا تو مردہ، وہ مرا تو زندہ۔ مولا کیا مطلب ہے؟ وہ بھی کٹا یہ بھی کٹا، وہ بھی پھٹا یہ بھی پھٹا، وہ بھی مرا یہ بھی مرا، اس کی بھی روح نکلی اس کی بھی روح نکلی، فرق کیا ہے؟ اسے تو مردہ کہے،
اسے تو زندہ کہے. فرمایا فرق صرف اتنا ہے، وہ کٹا ہے اپنے جھوٹے خدا کے نام پر، یہ کٹا ہے محمد مصطفیٰ کے نام پر صلی اللہ علیہ وسلم. وہ کٹا ہے جھوٹے خدا کے نام پر، یہ کٹا ہے محمد مصطفیٰ کے نام پر. اسی لیے اقبال نے کہا تھا ہو نہ یہ پھول تو بلبل کا ترنم بھی نہ ہو. اب سمجھ آئیے آپ کو زندگی اور موت کس چیز کا نام ہے. یہ فتویٰ ہے ممبر رسول پر بیٹھ کر علل اعلان ڈنکے کی چوٹ پر. جو تم سے پوچھے زندگی اور موت کیا ہے، 2 حرفی جواب دو. عشق رسول کا سینے میں نہ ہونا موت ہے، عشق رسول کا ہونا یہی زندگی ہے. جو مصطفیٰ کا عاشق ہے وہ دنیا میں ہو زندہ ہے، وہ زمین کے اوپر ہو زندہ ہے، وہ زمین کے اندر چلا جائے زندہ ہے، وہ قبر و حشر میں ہو تو زندہ ہے، وہ بدر میں ہو تو زندہ ہے، وہ احد میں ہو تو زندہ ہے، وہ خندق میں ہو تو زندہ ہے، وہ تبوک میں ہو تو زندہ ہے، وہ کربلا میں چلا جائے تو زندہ ہے، وہ اڈیالہ جیل میں سولی چڑھ جائے وہ زندہ ہے. فرمایا جو مصطفیٰ کا عاشق ہے وہ یہاں بھی زندہ ہے، وہ وہاں بھی زندہ ہے. ہو نہ یہ پھول تو بلبل کا ترنم بھی نہ ہو، اور چمن دہر میں کلیوں کا تبسم بھی نہ ہو. یہ نہ ساقی ہو تو پھر میں بھی نہ ہو، خم بھی نہ ہو، بزم توحید بھی دنیا میں نہ ہو، تم بھی نہ ہو. ارے خیمہ افلاک کا استادہ اسی نام سے ہے، اور نبض ہستی تپش آمادہ اسی نام سے ہے. اقبال کہتا ہے زندگی ہے حضور کے نام سے. زندگی ہے، زندگی جو حضور کا وفادار ہے اس میں زندگی ہے. بولیے اس میں زندگی ہے، اور جو حضور کا غدار ہے اس میں موت ہے. میں قرآن سے دلیل دے دیتا ہوں. سورہ بقرہ آیت نمبر 164. خالق کائنات نے فرمایا انزل اللہ من السماء من ماء فاحیا به الارض بعد موتها. فرمایا وہی ذات ہے جس نے آسمان سے بارش اتاری اور اس بارش کے وسیلے سے مردہ زمین کو زندگی عطا فرمائی. فاحیا به الارض بعد موتها. زمین مردہ تھی، زمین مردہ تھی، بارش آئی زمین زندہ ہو گئی. تو بارش اللہ کی رحمت ہے نا، بولیں سارے. وہ جو رحمت کا ایک حصہ ہے، بارش اللہ کی رحمت ہے، وہ نازل ہوئی زمین کے ساتھ لگی تو زمین مردہ ہونے کے بعد زندہ ہو گئی. پہلے مردہ تھی، رحمت آئی تو زندہ ہو گئی. اور اگر رحمت للعالمین آئے، بارش ایک رحمت ہے، وہ آئے تو مردہ زمین بھی زندہ. اور اگر رحمت للعالمین آئے تو وہ مردہ مومن زندہ کیسے نہ ہو. اسی لیے درویش نے کہا تھا جو ماہی محمد تو مر گئیاں اتر گئیاں، جو ماہی محمد تو مر گئیاں اتر گئیاں، گئیاں دوواں جہاناں تو جو مرن تو ڈر گئیاں. جو ماہی محمد تو مر گئیاں اتر گئیاں. تو میرے بھائی زندگی اور موت کا فلسفہ 2 حرفی ہے. عشق رسول کا ہونا زندگی ہے. بولیے عشق رسول کا ہونا. اگر روح کا نکلنا موت ہوتا تو میاں محمد بخش عارف کھڑی رحمۃ اللہ علیہ بدھ والے دن فوت ہوئے تھے. آپ سیرت پڑھیں ان کی، بدھ والے دن فوت ہوئے تھے. تو بیبیاں آ گئیں کشمیر کی دیکھنے کے لیے. تو آ کے قریب کہنے لگی بابا ہے تو بڑا اچھا نیک آدمی تھا لیکن بد نصیب نکلا ہے، نصیب اچھے نہیں ہیں. دوسری نے کہا کیوں؟ کہا دیکھو نا، مسلمانوں کا دن جمعے کا برکت والا ہے، عید کا دن جمعے کا ہے، تو چاہیے تھا نا جتنی اچھی زندگی گزار کے گیا ہے موت بھی جمعے والے دن ہوتی. حضور نے فرمایا جو جمعے والے دن فوت ہو اللہ حساب ہی نہیں لیتا، اس سے حساب نہیں ہوتا. جو جمعے والے دن فوت ہوتا اسے عذاب نہیں ہوتا قبر کا. تو کہا چاہیے تھا نا یہ جمعے والے دن فوت ہوتا. تو میاں محمد بخش عارف کھڑی کی سیرت کی کتابوں میں لکھا ہے میاں صاحب کفن سے اٹھ کے بیٹھ گئے چلو ہم پرسوں مر جائیں گے. موت کو سمجھا ہے غافل اختتام زندگی. ارے زندگی اور موت کسی اور ہی چیز کا نام ہے. یہ مصطفیٰ کے عشق کے ہونے کا یا نہ ہونے کا نام ہے. حضور کا عاشق ہو تو زندہ ہے، حضور کا غدار ہو تو وہ دیکھو ابو جہل ابو لہب کو چلتے پھرتے قرآن نے مردہ کہا، اور امیر حمزہ کو کٹے ہوئے کو قرآن نے زندہ کہا. حسین کا سر تن سے جدا ہے، قرآن کہتا ہے حسین کو مردہ نہیں کہنا، یہ زندہ ہے.
تو زندگی اور موت حضور کے عشق کے ہونے یا نہ ہونے کا نام ہے۔ اب کوئی مجھ سے پوچھے حضرت جی مجھے بتائیں میں زندہ ہوں یا مردہ ہوں، تو میں اسے دو ہی حرف سوال پر پوچھوں گا، مجھے یہ بتا تو شاہ دو عالم کا گدا ہے کہ نہیں ہے؟ تو شاہ دو عالم کا گدا ہے کہ نہیں ہے؟ فطرت میں تیری ذوق وفا ہے کہ نہیں ہے؟ کچھ سوچ کے آتا ہے تیرا رزق کہاں سے؟ سرکار کی نسبت کا صلہ ہے کہ نہیں ہے؟ ارے یہ چادر تطہیر ہے زہرا کا وسیلہ، تیری بیٹی کے سر پر یہ ردا ہے کہ نہیں ہے؟ ہے آج بھی صدیق و عمر زندہ جہاں میں، سرکار کی نوکری میں بقا ہے کہ نہیں ہے؟ سرکار کی غلامی میں بقا ہے کہ نہیں ہے؟ ارے جو بارش آئے رب کی رحمت تو مردہ زمین کو زندگی دیتی ہے۔ لو اگلی آیت ایک اور سن لو قرآن سے، سورہ بقرہ۔ آپ کو پتہ ہے سورہ بقرہ کو بقرہ کیوں کہتے ہیں؟ بقرہ کہتے ہیں گائے کو، اور اس صورت میں بنی اسرائیل کے ایک صوفی بندہ، اللہ کا محبوب بندہ ولی تھا، اس کی گائے کا ذکر آ گیا، اللہ نے پوری صورت کا نام ہی بقرہ رکھ دیا۔ ولی کی گائے کا ذکر، ولی کی بڑی توجہ سے سننے والا نقطہ ہے، ولی کی گائے کا ذکر ہے، اور کیسا ذکر ہے آپ نے علماء سے سن رکھا ہے، جو ترجمہ تفسیر پڑھنے والے ہیں وہ جانتے ہیں۔ بنی اسرائیل میں ایک بندہ قتل ہو گیا، ساری قوم حضرت موسیٰ کی بارگاہ میں، حضور بتائیے قاتل کون ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا رب حکم دیتا ہے ایک گائے کو ذبح کرو، ایک گائے کو ذبح کرو، اس کے جسم کا ایک ٹکڑا کاٹ کر اس مردے کے ساتھ لگاؤ، وہ زندہ ہو جائے گا، وہ زندہ ہو جائے گا۔ اب یہ بڑی تفصیلی بات ہے، انہوں نے سوال کرنے شروع کیے، گائے کیسی ہو، کس طرح کی ہو، اس کی عمر کتنی ہو، وہ جتنے سوال کرتے گئے اتنے پھنستے گئے۔ پھر بہرحال وہ پیلے رنگ کی بقرۃ صفراء فاقع لونھا تسر الناظرین، قرآن کہتا ہے پیلے رنگ کی بنی اسرائیل کے ولی کی گائے، اس کو ذبح کیا۔ اچھا مجھے بتائیں جب گائے کو چھری چلائی، ذبح کیا، خون نکلا، وہ بے جان ہو گئی، اب وہ گائے زندہ ہے کہ مردہ ہے؟ بولیے سارے اونچی آواز سے، مردہ ہے نا، وہ گائے مردہ ہے اور جانور ہے، جانور ہے اور مردہ ہے۔ کہا اب اس کو مردہ بنا لو، اب ایک مردے کو دوسرے مردے سے لگاؤ، ایک مردے کو دوسرے مردے سے لگاؤ، وہ زندہ ہو کے تمہیں بتائے گا۔ اور اسی طرح ہوا، بنی اسرائیل کے ولی کی گائے کو ذبح کیا گیا، جسم کا ٹکڑا مردے کے ساتھ لگایا گیا، اللہ نے اس مردے کو دوبارہ زندگی عطا فرمائی، وہ اٹھ کے بولا اور اس نے خود بتایا اپنے قاتل کا نام کہ نام کیا ہے۔ علماء فرماتے لوگوں توجہ تو کرو، ذرا قرآن پہ غور و فکر تو کرو، اگر ولی ہو اللہ کا اور بنی اسرائیل کا ہو، اور اس کا جو جانور ہے جو ڈنگر ہے، اگر اس میں اتنی نسبت آ جائے، اس کو کاٹ کر مردے سے لگاؤ، اگر جانور زندگی دیتے ہیں تو محمدی فقیر کیسی زندگی عطا فرماتے ہیں؟ فرمایا فرمایا اگر جانوروں سے زندگی مل جاتی ہے، اور پتہ کیوں ملی؟ یہ بات سمجھیں، جب ادنا اعلیٰ پر قربان ہو جاتا ہے نا وہ زندہ ہو جاتا، جب ادنا اعلیٰ پر قربان ہو جائے وہ زندہ ہو جاتا۔ زمین قربان ہوئی بارش پہ، پودے پہ، کیونکہ اس نے اپنا جسم سینہ چیر دیا اور اس میں سے کونپلوں کو اور پھلوں کو باہر آنے دیا، فنا ہو گئی، ختم ہو گئی۔ تو زمین یہ قربان ہوئی پودے پر، رزق پر، تو اللہ فرماتے ہیں اب یہ زمین زندہ ہو گئی ہے، اب یہ زمین زندہ ہو گئی۔ اور پودا قربان ہوا جانور پر، جانور کھا لیتے ہیں گھاس، پھل پھول وغیرہ، اب زمین ادنا تھی، یہ قربان ہوئی پودے پر، زمین زندہ۔ پودا ادنا تھا، یہ قربان ہوا حیوان پر، اب پودا زندہ۔ حیوان ادنا تھا، وہ فدا ہوا انسان پر، اب وہ حیوان زندہ۔ اور انسان ادنا ہے، یہ قربان ہوا محمد مصطفیٰ پر، تو انسان بھی سارے زندہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ نقطہ یاد رکھو، جب ادنا اعلیٰ پر قربان ہو جائے تو وہ ادنا زندہ ہو جایا کرتا ہے، وہ ادنا زندہ ہو جایا کرتا ہے۔ اقبال کہتا ہے ہو نہ یہ پھول تو بلبل کا ترنم بھی نہ ہو۔
اچھا اگر جانور سے زندگی مل جاتی ہے اور حضور کے نام پر کٹنے سے زندگی مل جاتی ہے تو خود حضور کی زندگی کا عالم کیا ہوگا؟ خود حضور کی زندگی کا عالم کیا ہوگا جس کے نام پہ مرنے والے کو اللہ کہتا ہے یہ زندہ ہے۔ بہرحال یہ میرا موضوع نہیں ہے، وگرنہ میں کچھ دلائل آپ کے سامنے عرض کرتا۔ سادہ سی بات عرض کر دیتا ہوں۔ لوگ کہتے ہیں مر کے مٹی میں مل گیا، قبر میں چلا گیا، معاذ اللہ، استغفر اللہ۔ حدیث پاک ہے مصنف ابن ابی شیبہ کی۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے حضرت جابر نے پوچھا، حضور اللہ نے آپ کو نبوت کب عطا فرمائی؟ حضور نے فرمایا کنت نبیم و آدم بین الماء والطین، آدم پانی اور مٹی کے درمیان تھا، میں اس سے بھی پہلے نبی تھا۔ آدم مٹی اور پانی کے وقت نہیں چاہیے تھا نا۔ صحابہ نے پوچھا حضور کب بنے؟ تو وہ دن بتاتے، تاریخ بتاتے، وہ لمحہ بتاتے۔ حضور نے فرمایا جابر کیسی باتیں کرتا، دروشی پڑھ لیں ذرا سارے، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول۔ توجہ کیجئے، چاہیے تھا نا حضور، اس نے پوچھا تھا کب بنے تو حضور دن بتاتے، وقت بتاتے، تو تاریخ بتاتے، مہینہ ہفتہ بتاتے۔ حضور نے فرمایا جابر میں کیا بتاؤں تجھے، اس وقت تو دن بھی پیدا نہیں ہوئے تھے، اس وقت تو راتیں بھی نہیں تھی، وقت بھی نہیں تھا، یہ ساری تو بعد کی باتیں ہیں۔ میاں محمد بخش عارف کھڑی اسی لیے فرماتے ہیں نور محمد اول آہا آدم اجے نہ ہویا، اول آخر دوویں پاسے آپ ہی مال کھلویا۔ فرمایا آدم ابھی پیدا ہی نہیں، یہ تو کل کی بات ہے۔ فرمایا میں اس وقت بھی نبی تھا۔ اچھا اگلا سوال بتاؤ مجھے، آدم پیدا ہوئے، اسی دنیا میں سب سے پہلا انسان جس کا نام حضرت آدم علیہ السلام ہے، تو آدم کو زندگی ملی۔ جب آدم کو اللہ نے بنانا چاہا تو زندگی تو تبھی آئی نا۔ تو پھر آدم علیہ السلام کو وفات ہوئی، موت کا ذائقہ چکھا آپ نے، یہ بعد میں ہوا نا۔ تو زندگی اور موت تو حضرت آدم سے چلی اور حضور پہلے سے ہیں۔ زندگی اور موت اس کا آغاز آدم علیہ السلام سے ہوتا ہے، حضور پہلے سے ہیں، تو جو آئی ہی بعد میں ہے پہلے کا کچھ کیسے بگاڑ سکتی ہے؟ اور پھر زندگی اور موت امتی ہے۔ اللہ فرماتا ہے اللہ جی خلق الموت والحیات، زندگی اور موت کو میں نے پیدا کیا۔ اور قرآن فرماتا ہے ارسلت الی الخلق کافہ، حضور کی حدیث ہے۔ اور اللہ خود فرماتا ہے وما ارسلناک الا کافۃ للناس، محبوب تجھے کل مخلوق کی طرف نبی بنا کے بھیجا، سارے جہان کا رسول ہے، سارے جہان کا پیغمبر ہے۔ تو سارے جہان میں موت اور زندگی بھی مخلوق شامل ہوتی ہے، یہ بھی اللہ کی پیدا کی ہوئی چیزیں ہیں۔ تو جب نبی خود زندگی اور موت کا بھی نبی ہے، حضور خود زندگی اور موت کا بھی نبی ہے، تو زندگی ہوئی امتی، موت ہوئی امتی، تو اس امتی میں اتنی جرأت نہیں اپنے نبی کو مٹا سکے، اپنے نبی کا کچھ بگاڑ سکے۔ تو جب بارش سے مردہ زمین کو زندگی ملتی ہے، بارش سے مردہ زمین کو زندگی ملتی ہے، تو حضور سے بھی کائنات کو زندگی ملتی ہے۔ حضور کی نسبت سے ارے میں اگلی بات کروں، یہ تو حضور کی ذات ہے نا، جس کو حسین ہاتھ لگا دے، جس کو حسین، میرا دل کر رہا ہے وہ حبیب ابن مظاہر کا واقعہ سناؤں آپ کو، جس کو حسین چھو لے، جب اس مردہ میں اللہ زندگی لوٹا دیتا۔ حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں فوائد الفواد شریف کے اندر، فرماتے ہیں امام حسین کا چھوٹا سا ایک دوست تھا بچپن میں جس کا نام تھا حبیب ابن مظاہر، یہ دونوں کھیلا کرتے تھے۔ 3 دن ہو گئے بچہ کھیلنے نہیں آیا، مختصر کر رہا ہوں، بچہ کھیلنے نہیں آیا۔ حضرت امام حسین نے ماں سے پوچھا، فاطمہ سے، حضرت سیدہ زہرا پاک سے، اماں جی اجازت ہو تو 2 سے ملا ہوں؟ فرمایا جاؤ۔ حضرت امام حسین چلتے چلتے حبیب ابن مظاہر کے گھر، اس وقت چھت چھوٹے ہوتے تھے، جھونپڑی کی چھت پہ بیٹھا تھا ماں کے ساتھ۔ جب دیکھا حسین آ رہا، میرے گھر میں حسین آ رہا، تو خوشی سے اچھلا، اچھل کے بھاگا نیچے کی طرف، سیڑھی سے پاؤں پھسلا، گردن کے بر گرا، گر کے وہیں شہید ہو گیا۔ ماں نے اٹھایا، آنکھوں، ماں ہی ہوتی ہے، آنکھوں میں آنسو تھے، ماں نے سینے سے لگایا، کمرے کے کونے میں اوپر پردہ چادر ڈال دی چارپائی پہ لٹا کر، اور کہا بیٹے میں تیری ماں ہوں، تیرے مرنے کا دکھ بڑا ہے، لیکن تیرے مرنے کا دکھ بعد میں کروں گی، حسین کے آنے کی خوشی پہلے مناؤں گی۔ آج میرے در پہ، میرے دروازے پہ حسین آ رہا، ادھر دروازے پہ دستک ہوتی ہے، ماں نے دروازہ کھولا، حسین لجپال کیا حکم ہے؟ فرمایا حبیب ابن مظاہر کو بلا،
3 دن ہو گئے کھیلنے نہیں آیا، میں لینے آیا ہوں۔ کہا حضور وہ سویا ہوا ہے، ابھی ابھی سویا ہے، نہیں اٹھے گا۔ حضرت امام حسین نے فرمایا اسے جا کے کہہ حسین بلا رہا۔ حسین لینے آیا ہے، کہا حضور نہیں اٹھے گا۔ حضرت امام حسین نے اصرار پہ اصرار کیا، بلا، میں حسین لینے آیا ہوں۔ آخر ماں تھی، خواجہ نظام فرماتے ہیں ماں کا کلیجہ دہل گیا۔ کہا لجپالا جس گہری نیند اٹھا ہے نا، مجھ سے تو جس گہری نیند سویا ہے مجھ سے نہیں اٹھتا، جا کے خود اٹھا لو۔ امام حسین بڑھتے بڑھتے گئے، جا کے یوں سینے پہ ہاتھ مارا، کہا اٹھ، میں حسین تجھے لینے آیا ہوں۔ جب اتنا جملہ نواسہ رسول کی زبان سے نکلا، حبیب ابن مظاہر کلمہ پڑھتا ہوا زندہ ہو کے کھڑا ہو، کلمہ پڑھتا زندہ ہو کے۔ یارو اگر حسین چھو لے، اگر حسین کو جو بھی ملا مصطفیٰ کے صدقے سے ملا، حسین کو جتنی بھی کرامتیں ملی اللہ نے محمد کے توسل سے عطا فرمائی ہیں۔ اگر حسین کے چھونے سے مردے کو زندگی ملتی ہے، خود محمد عربی کی حیات کا عالم کیا ہوگا صلی اللہ علیہ وسلم۔ بیٹا زندہ ہو کے کھڑا ہوا، ماں نے کہا بیٹا جو رب کی دی تھی وہ ختم ہو گئی ہے، اب یہ حسین نے دی ہے۔ اب یہ ممکن ہے کسی کے ذہن میں سوال آئے، بھائی یہ شرک ہو گیا، رب کی دی ختم ہو گئی اب حسین نے دی، یہ کیسے؟ تو میرا سادہ سا جواب اتنا ہی ہے، 2 ٹوک۔ دی یہ بھی رب نے ہے، دی وہ بھی رب نے تھی، لیکن اس سے زیادہ افضل یہ زندگی ہوئی، وہ بھی رب نے دی، یہ بھی رب نے دی۔ فرق صرف اتنا ہے، جب رب نے وہ پہلے والی دی تھی نا، اس کا وسیلہ اس کی ماں اور باپ تھے، جب یہ دی نا تو یہ محمد کی آل وسیلہ بنی ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ کہا اب اس زندگی کو حسین پہ لٹا دینا۔ میدان کربلا میں حبیب ابن مظاہر یہ بھی شہیدوں میں 72 شہیدوں میں شامل ہیں۔ تو میرے دوستو 2 ٹوک بات سارا نچوڑ آپ کے سامنے رکھ دیا۔ زندگی اور موت سانس کے چلنے کا، روح کے ہونے کا، جسم میں حرکت ہونے کا نام نہیں۔ زندگی اور موت یہ حضور کے عشق کا نام ہے، جس میں یہ ہے وہ زندہ ہے، جس میں نہیں وہ مردہ ہے۔ اب خود ہی دیکھ لو اس مہینے میں جس بابے کا عرس آ رہا، داتا علی حجویری میں بھی یہ زندگی موجود تھی، معین الدین اجمیری میں بھی زندگی موجود تھی، اعلیٰ حضرت کا بھی عرس اسی مہینے میں ہے، ان میں بھی یہ عشق موجود تھا، مہر علی شاہ میں بھی یہ زندگی موجود تھی، ان کا بھی عرس اسی مہینے میں ہے، حضرت بہاؤالدین ذکریہ ملتانی کا بھی عرس اسی مہینے میں ہے، ان میں بھی عشق موجود تھا، اور حضرت مجدد الفسانی کا عرس بھی اسی مہینے میں ہے، ان میں بھی یہ عشق موجود تھا۔ اب جس میں یہ زندگی کی رمق باقی ہے، اسرائیل میں یہ جرت نہیں کہ اس میں یہ زندگی نکال سکے، اس کو ختم کر سکے۔ سادہ سی بات ہے، عشق رسول کے نہ ہونے کا نام موت ہے، عشق رسول کے ہونے کا نام یہی زندگی ہے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو ایسی زندگی جینے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔